فی الدین اللہم فقہنی فی الدین. اچھا، اب سب سے پہلے استحاضہ. یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اس باب میں تین چیزیں قابل بیان ہوتی ہے: حیض، استحاضہ، نفاس. سمجھ آ گئی ہو؟ اب حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض کی تمام تر تفصیلات گزر گئی. اب یہاں پر استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ وہ یعنی استحاضہ کے اگر میں تعریف کرنا چاہوں نا تو یہ تعریف کروں گی کہ استحاضہ وہ ہے جو کہ یعنی استحاضہ وہ خون کہلاتا ہے جو کہ بے وقت جو بے وقت کسی عورت کو آئے، جو نہ تو نماز کے لیے مانے ہو، نہ روزے کے لیے، اور نہ شوہر کے پاس جانے کے لیے. لیکن امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استحاضہ کی یہ تعریف کی کہ وہ خون جو عورت دے کے 3 دن سے کم یعنی 3 دن سے جو خون آئے وہ کیا ہو؟ وہ استحاضہ ہوگا. اور جو 10 دن پر زائد آئے، کیا ہو جائے؟ جو 10 دن پر زائد ہو جائے وہ بھی استحاضہ ہوگا. لیکن اس میں پورا کا پورا استحاضہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ عادت کے مطابق عورت اپنی عادت کے مطابق 7 دن، 5 دن، 6 دن نکالے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے؟ جتنا دن بچتے ہیں وہ سارے استحاضہ اس میں نماز کیا کرے پڑے گی، روزہ رکھی، کوئی بھی چیز یعنی حیض کی جو تمام موانع ہیں وہ نہیں ہوں گے. اچھا، اس میں یہ طالبات یہ بات یاد رکھو نا، پوائنٹ کی بات سمجھ آ گئی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی 6 دن عادت ہوتی ہے، سمجھ آئے، حیض کی 6 دن عادت ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے 8 دن کا حیض آیا، تو اب وہ فوراً جو ہے 6 کے بعد جو ہے 7ویں دن آ جائے تو وہ فوراً جو ہے نماز غسل کر کے نماز شروع نہیں کرے گی، نہیں، بلکہ وہ 10 دن تک انتظار کرے گی. جب فکس یعنی 24 گھنٹوں کے اعتبار سے جب فکس 10 دن پورا ہو جائے تب وہ غسل کرے گی اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا شروع کرے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکم جاری ہوگا کہ جو 7 دن عادت ہوں گے وہ کیا ہوگے؟ اس کا حیض شمار ہوگا. اور پھر جتنی بھی عادت یعنی اس نے 3 دنوں کا نماز نہیں پڑھی ہوگی نا، تو وہ جو ہے اس کا قضا ادا کرنے کا، یہ نہیں کہ جیسے ہی 8 دن اس کا عادت تھی، جب 9واں دن ہو جائے اس کا بلڈ جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوگا تو وہ فوراً جو ہے غسل کر کے، نہیں، بلکہ 10 دن کا ویٹ کرے گی. ہو سکتا ہے وہ 9 دن پر سٹاپ ہو جائے. جب بند ہو جائے نا 9 دن پر تو پھر جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حیض شمار ہوگا. پھر ہم یہی کہیں گے کہ اب اس کا عادت بدل گیا، 8 کی بجائے 9 ہو گیا. سمجھا؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے. پھر یہ استحاضہ جو دوسری صورت ہے یعنی جو 10 دن سے بڑھ جائے، یہ تب ہوگا کہ جب وہ 10 دن سے بڑھ جائے، سمجھ آ گئے، وہ فوراً جو ہے وہ عادت پر جو ہے وہ غسل نہیں کرے گی یہاں تک کہ خون بند نہ ہو جائے. بس اگر خون بند ہو جائے، 10 دن سے کم ہو، چاہے اس کی عادت پر بڑھ جائے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ غسل کر کے جو ہے نمازیں پڑھنی چاہیے. اور باقی جو ایک دن عادت پر بڑھ گئے وہ اس کی قضا نہیں کرے گی، بلکہ ہم یہی سوچیں گے کہ یہ عادت تو اب بدل گیا. لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی یعنی سلسلہ جاری تھا خون کا، تب جو ہے یہ حکم لگے گا کہ عادت والے دن کو نکالا جائے گا اور باقی والے اگر قضا یعنی نماز جو نہیں پڑھی ہے 10 دن سے پہلے 3 دن 4 دن جو بھی ہو وہ نہیں پڑھے، اس کی قضا کرے گی اور آگے جو ہے وہ اپنے وقت پر نماز پڑھے گی. یہی والا مسئلہ ہے، پوائنٹ کی بات ہے. دیکھو، ودم الاستحاضہ، استحاضہ کی دم ہوا ما تراہ المرأة اقل من 3 ایام، جو عورت دے کی 3 دن سے کم او اکثر من 10 ایام، 10 دن کے اوپر، تو حکم الرعاف، بس اس کا حکم رعاف ہے. رعاف وہ خون کہلاتا ہے، یہ نکسیر کو کہا جاتا ہے. رعاف نکسیر کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ناک سے مسلسل خون بہتا رہتا. لا یمنع الصلاۃ، نماز سے وہ نہیں روک سکتا، ولا صوم، اور نہ روزے سے، ولا الوطء، اور نہ شوہر کے پاس جانے سے. وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ، دیکھو وَإِذَا زَادَ الدَّمُ، یہ تب صورت ہے جب کہ 10 دن پر بڑھ جائے، لیکن 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا. یہ ضروری پوائنٹ کی بات ہے جو کہ یہاں پر مذکور نہیں ہے. وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ، جب کیا ہو جائے؟ جب حیض کا خون جو ہے وہ 10 دن پر بڑھ جائے. وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اور عورت کے لیے معروف عادت ہو تو پھر تو معروف عادت کو نکالا جائے گا. رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامٍ عَادَتِهَا، تو کیا کرے؟ حیض کو لٹایا جائے گا اس کی عادت کی طرف. وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، اور جو اس پر زائد ہو وہ استحاضہ ہو. 8 دن خون تھا، 12 دن خون جاری رہا تو 8 دن اس کی عادت، تو 8 دن کو نکالا جائے گا، 4 دن کی قضا ادا کرنی ہوگی. سمجھ آ گئے؟
वइन इब्तदा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे जैसे ही बालक हो जाए बस उसको मुसलसल खून शुरू होता है, समझ आ के उसका रुकता ही नहीं है, 10 दिन पर भी ज़्यादा हो जा रही है, तो चूँकि उसकी आदत पहले से मुकर्रर नहीं होती तो वो क्या करेगी, 10 दिन उसका हम निकालेंगे, उसका चूँकि पहले आदत नहीं है इसी वजह से वो 10 दिन को निकाला जाएगा और बाकी जितने भी खून है वो सारा इस्तिहाज़ा होगा। वइन इब्तदात मअल बुलूग़ मुस्तहाज़तुन, और अगर यानी अगर वो बालिग होती ही मुस्तहाज़ा बन गई, समझ गए, फ़हीज़ुहा 10 अय्यामिन, बस उसका हिज़ 10 दिन होगी, मिन कुल्लि शहरिन, हर महीने में, वल बाकी इस्तिहाज़तुन, और बाकी इस्तिहाज़ा किसी को शुरू ही से 15 दिन 20 दिन खून जा रहे हैं तो 10 दिन हिज़ और बाकी जितने बच्चे हैं वो इस्तिहाज़ा होगा। वमन बिही, अब यहाँ पर हुक्म बयान करते हैं कि इस्तिहाज़ा का हुक्म क्या है, और जिसको मुसलसल पेशाब आता हो या जिसको मुसलसल जो है उसका कोई ज़ख्म हो, उससे मुसलसल जो है वो क्या आ रहा हो, ये खून आ रहा हो, या जो मुसलसल जो है नाक से खून बहता हो, उसका हुक्म, सबका हुक्म एक ही है कि हर नमाज के लिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हर फ़र्ज़ नमाज के लिए क्या करेगी, वो वज़ू करेगी। हम जो है थोड़ा रुखसत थोड़ा आसानी करते हैं, अहनाफ फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि जो है हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त के लिए, यानी ज़ुहर का नमाज है तो ज़ुहर की नमाज के लिए वक्त क्या करेगी, वज़ू करेगी यहाँ तक कि ज़ुहर का नमाज निकल जाए। वमन भी यही मुफ्तबी कुल ज़िक्र किया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक को दुखूल वक्त जो है वो नाक़िज़ वज़ू है, यानी मुस्तहाज़ा के दुखूल वक्त नाक़िज़ हुए है। मतलब वो कहते हैं ना ज़ुहर की नमाज जो है वो दाखिल हो गया है, ज़ुहर की नमाज है, मतलब किसी ने ज़ुहर के लिए वज़ू किया था, अब जैसे ही असर की नमाज पर यानी ज़ुहर की नमाज के निकलने पर वज़ू नहीं टूटेगा, बल्कि असर की नमाज जब दाखिल हो जाए तब वज़ू टूटेगा। इस तरह मगरिब की नमाज दाखिल हो जाए तब टूटेगा, क्या फजर की नमाज दाखिल हो जाए तब टूटेगा, जबकि तरफ़ैन का फरमाते कि नहीं वक्त खुरूज पर क्या हो रहा है, ये सॉरी वो इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। तरफ़ैन जो है वो कहते हैं कि वक्त के खारिज होने पर मुफ्तबी कुल भी क्या है, वक्त के खारिज होने पर जो है वो क्या होता है, वज़ू टूट जाता है। देखो वल मुस्तहाज़त वमन बिही सिलसिलुल बौल, और मुस्तहाज़ा जिसको मुसलसल जो है पेशाब आता हो, वर्रुआफ़ो दाइम हो जिसको मुसलसल जो है यानी हमेशगी के साथ उसके नाक से जो है खून निकलता हो, वल जरहुल लज़ी ला यरक़ो, और वो ज़ख्म जो कभी बढ़ता ना हो, यतवज़्ज़ऊन लिवक़्ति कुल्लि स्वलाति, तो वो वज़ू करेगी हर नमाज, यानी सलात से मुराद हर फ़र्ज़ नमाज, हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त के लिए, वयसिल्लून बिज़ालिकल वज़ू फ़िल वक़्ति, और वो इस फ़र्ज़ और इसी वज़ू के साथ जो है वो नमाज पढ़ेगी इस वक्त में जितना वो चाहे, माशा जितना वो चाहे, मिनल फ़राइज़ में से, व नवाफिल में से, समझ आ गई। यानी जो भी जो है वो क्या करना चाहे नमाज, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुस्तहाज़ा है, सिर्फ फ़र्ज़ एक ही वज़ू के लिए के साथ एक ही फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते और नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, समझ आ गया। लेकिन हम कहते हैं कि इस वक्त की होती हुई दूसरे कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, वो कहते हैं कि एक ही वज़ू के साथ एक ही फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं और नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, वक्त के साथ साथ जितने भी फ़राइज़ आते हैं, एक तो अदाई सलात है ना फ़र्ज़, और दूसरे जो है क़ज़ाए सलात जो कि फ़र्ज़ है वो भी फ़र्ज़ है लेकिन क़ज़ा होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। फ़इज़ा ख़रजल वक़्त, तो पर जब वक्त निकल जाए, बतला वज़ूउहुम, तो उसका वज़ू बातिल होगा। वकान अलैहिम इस्तिनाफ़ुल, तो फिर उस पर दोबारा नए वक्त के लिए यानी असर के लिए, ज़ोहर के लिए, मगरिब के लिए फिर दोबारा वज़ू का क्या इआदा करना लाजिम होगा, लिसलातिन उख़रा, दूसरी नमाज के लिए। वन निफास, तो तीसरे नंबर पर क्या है, निफास। निफास वो खून कहलाता है जो कि विलादत के बाद जो है एक औरत को क्या करते हैं, आते हो, समझ आ गया। बस इससे निकल गई हामिला जो भी खून देगी वो क्या होगा, इस्तिहाज़ा होगा। इसी तरह बच्चे जो अक्सर निकलता है, समझ आए, बच्चे की अक्सर हिस्सा निकलने से पहले जो खून आता है वो भी इस्तिहाज़ा होगा, खून नहीं होगा। अक्सर से मुराद है कि अगर बच्चे जो है वो पाँव की तरफ से निकलते तो नाक तक, और अगर सर की तरफ से निकलते हो फिर सीने तक, यानी अगर सीने तक निकला हुआ है तो फिर तो उसके बाद जो खून जारी हुआ तो बस सीने पास होगा। इस वक्त जो है वो उस पर अगर इस वक्त कोई यानी नमाज का वक्त तो फिर उस पर ही क़ज़ा लाजिम नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा जो है वो आधे से कम निकल गया हो और उस वक्त जो है फजर का वक्त है या ज़ुहर का वक्त है, तो फिर अगर
عورت جو ہے وہ ٹھیک ہو تو یعنی بچے کو بھی ضرر نہ ہو، وہ نماز پڑھ سکتی ہو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، تو پھر وہ اس پر جو ہے وہ لازم ہوگا اسی وقت نماز پڑھنا. لیکن اگر وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکے یا کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پڑھ سکے، تو پھر اس کا دوبارہ قضا کرنا اس پر لازم ہوگا. دیکھو والنفاس والدم الخارج، نفاس وہ خون ہے جو کہ خارج ہوتا ہے قبل ولادت، ولادت کی بعد، پیدائش کی بعد، والدم الذی تراه الحامل، اور وہ خون جو کہ ایک حاملہ سمجھا ایک پریگننٹ عورت دیکھے، وما تراه المرأة فی حال ولادت قبل خروج الولد، اکثر خروج الولد، یہاں پر اکثر کی قید ہے استحاضۃ. اور اسی طرح وہ جب عورت دیکھے اس حال میں کہ اس کی پیدائش، اس کی بچے کی پیدائش سے پہلے یعنی بچے کی نکلنے سے پہلے استحاضۃ، وہ بھی استحاضہ ہوگا. تفصیل میں نے بتا دیا. واقل النفاس، اب جس طرح حیض کی اقل مدت 3 دن 3 راتیں ہیں اور اکثر مدت 10 دن 10 راتیں، اس طرح نفاس کے لیے بھی حد مقرر ہے. سمجھا کہ تو اقل کم سے کم نفاس کے لیے تو کوئی حد مقرر نہیں. مثلا کوئی عورت جو ہے وہ بچے جن لے، سمجھا کہ اس کو ذرا برابر ایک قطرہ بھی خون نہیں آیا، سمجھا کہ کوئی بھی خون نہیں آیا، تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھ لے. یا کسی کو 5 دن کی عادت تھی یا 5 دن اس کو خون ہو کر بند ہو گیا، تو پھر وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے. کسی کو 15 تھی، کسی کو 20 ہو، اسی طرح 40 تک ویٹ کرنا ضروری نہیں. جب بھی خون بند ہو جائے تب جو ہے آپ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرو گے. وَأَكْثَرُ 40 يَوْمًا، لیکن اکثر مدت نفاس کی 40 دن ہے. یعنی 40 دن سے اگر خون بڑھ جائے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اگر اس عورت کا پہلا عادت مقرر تھی، یعنی پہلا اس کا بچہ پیدا ہو گیا تھا، وہاں پر جتنے جو بھی عادت تھی وہ کیا ہوگی، اسی کو نکالا جائے گا. اور باقی جو مثال کے طور پر کسی کو 50 دن جو ہے وہ کیا ہوئی ہے، بچے کے ہونے سے پہلے اگر آپ کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے نا، اس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب کیا تک آدھا بچہ باہر نہ آئے. مجھ سے کوئی سوال ہے؟ اچھا دیکھو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، یہاں پر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا کہ اگر یعنی نفاس کی اکثر اقل مدت نہیں ہے، یعنی کسی کو 1 گھنٹہ خون آیا پھر بند ہو گیا، تو پھر وہ فوراً غسل کر کے جو ہے وہ کیا کرے، نماز پڑھنا شروع کرے. لیکن اکثر مدت نفاس کا کیا ہے، 40 دن ہے. سمجھا کہ یعنی کوئی بھی نفاس 40 دن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اگر کسی عورت کو 40 دن سے بھی زیادہ ہو جائے، 45 دن ہو جائے، 50 دن ہو جائے، 60 دن ہو جائے، تو پھر اگر اس عورت کی عادت مقرر ہو، عادت سے مراد یہ ہے کہ اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا ہو اور اس نے جتنے دن نفاس کی گزارے ہو، مطلب اس نے 30 دن گزارے ہو، تو بس وہ کیا کرے گا، 60 دن میں یا 50 دن میں 30 دنوں کو نکالا جائے گا. اور باقی اس نے اگر نماز نہ پڑھی ہو تو پھر وہ جتنی نماز نہ پڑھی اس کی قضا کرے گی، اور 40 دن کے بعد فوراً جو ہے غسل کر کے وہ باقی نمازوں کی کیا کرے گی، قضا کرے گی. وہ نماز پڑھنا شروع کرے اور جتنی پیچھے نماز گزر چکی ہے 10 دن کی، اس کی بھی قضا کرے گی. وہی والی بات یہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر 40 دن تک انتظار کرنا پڑے گا. سمجھا کہ مثلا کسی کا 30 دن عادت تھی، اب وہ کیا ہو گیا، 30 دن تو گزر گئے لیکن اس کا بلڈ جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوا، سمجھ آئے، تو وہ 40 تک انتظار کرے گی. بس اگر 40 دن پر اس کا بلڈ جو ہے وہ خون جو ہے وہ بند ہو گیا تو ہم یہی سمجھیں کہ اس کا عادت بدل گیا. لیکن اگر 40 دن پر بھی بند نہیں ہو، آگے چلا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ استحاضہ ہے. بس پیچھے 30 دن یعنی 30 دن جس کی عادت تھی اس کو نکالا جائے گا، اور 10 دن جو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اگر اس میں روزہ وغیرہ ہو، سمجھ آئے وغیرہ جتنی بھی احکامات ہیں کیا ہے طاہرہ کے ساتھ ہو، اس کیا ہے قضا وغیرہ جو ہے اس کی قضا کرے گی. آگے جو ہے 40 دن فکس 40 دن پر جو ہے وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے گی، اور اس پر استحاضہ والے احکام پھر جاری ہوں گے. دیکھو وقل النفاس لا حد له، یعنی نفاس کی کم از کم مدت میں کوئی حد نہیں ہے. وہ اکثر 40 یوما، اور اس کا اکثر جو ہے وہ 40 دن ہے. وما زاد على ذلك، اور 40 دن پر جو زائد ہو جائے فهو استحاضۃ، پس وہ استحاضہ ہے. واذا تجاوز الدم، دیکھو وہی والی مسئلہ جو میں نے ابھی بتا دی. واذا تجاوز الدم على 40، بس اگر کسی عورت کا خون جو ہے وہ کیا ہو جائے، 40 دن پر زیادہ ہو جائے. وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك، اور یہ عورت ایسی ہو کہ اس نے اس سے پہلے بچہ جنی ہو، سمجھے مطلب یہ ہے کہ اس کا عادت مقرر ہو چکی ہو. ولها عادة في النفاس، تو اس کے لیے وہی عادت ہو جو پہلے بچے کا تھا، 30 دن 35 دن جو بھی ہو.
ردت इला अय्यामिन आदतिहा, तो इस इस्तिहाज़ा को हम लौटाए जाएंगे, यानी इस सर्कुलेशन साइकिल को हम लौटाएंगे उसकी आदत की तरफ। व इन लम तकुन लहा आदतुन, या किसी को पहली बार बच्चा जने तो हम उसके लिए 40 दिन मुकर्रर, यानी किसी का पहली बार बच्चा जन गया उसका, तो फिर क्या करेगी, अब वो उसका 40 दिन से खून बढ़ गया, तो हम यही समझेंगे कि ये इसका 40 दिन, हम उसको 40 दिन देंगे, समझ आए, 40 दिन उसका इस्तिहाज़ा निफास होगा और बाकी जितने हैं वो इस्तिहाज़ा होगा। व इन लम तकुन लहा आदतुन, अगर उसका कोई आदत मुकर्रर ना हो या वो पहली मुब्तदिया थी, फनिफासु अर्बाउना यौमन, बस उसका निफास जो है वो 40 दिन होगा और बाकी इस्तिहाज़ा होगी। आगे मसला ये बताते हैं कि किसी के 2 बच्चे जन गए, समझ आ गए, लेकिन एक ही घंटे में नहीं वो यानी एक साथ नहीं जने, समझ आ गए, कुछ वो 10 दिन का फासला, यानी एक बच्चा आज जना और आज 9 तारीख है ना, आगे जो है 19 अगस्त को जन गया, समझ आ गए, दूसरा बच्चा जना। अब आया हम पहली विलादत से निफास को शुरू करेंगे या दूसरी विलादत से शुरू करेंगे, समझ आए, तो इसमें इख्तिलाफ है। शेख इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किससे पहली विलादत से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, पहली विलादत से शुरू करेंगे निफास, यानी पहली विलादत से शुरू करेंगे, 40 दिन हम उसको देंगे, या अगर आदत के मुताबिक जो है आदत के मुताबिक 30 दिन जितने भी वो होता है ये, यानी पहली विलादत के से ये क्या होगी, अहकाम लागू होंगे, समझ आए, दूसरी विलादत का एतबार नहीं होगा। उनकी दलील ये है कि देखो कि हमल के दौरान जो है वो रहम का मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है, वो बंद होता है, समझ आए, लेकिन जब पहला बच्चा उसने जन लिया तो बस रहम का मुंह खुल गया, बस रहम, और हमने पढ़ा था कि रहम से जो खून आता है वो निफास होता है, तो बस पहली वाली विलादत, पहली विलादत वाली खून ही क्या होगा, यही जो है वो क्या होगा, निफास ही होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, दूसरी विलादत वाली खून निफास शुमार होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका दलील भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मजबूत दलील है। वो दलील में ये पेश करते हैं ना कि देखो हमने अभी पहले पढ़ा था कि क्या होता है, हामिला का कुछ जो भी खून आए वो इस्तिहासी होता है। अब देखो पहली विलादत के बाद भी वो हामिला थी कि नहीं थी, पहली विलादत के बाद भी हामिला थी ना, दूसरी विलादत के बाद जो है वो हामिला की टाइटल से निकल गई, समझ आ गई, उसके लक़ब से जो है वो निकल गए, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि विलादत सानी का एतबार होगा। लेकिन मुफ्ताबिही कौल किसका है, शेखैन रहमतुल्लाह अलैह का है, किसका है, शेखैन रहमतुल्लाह। इख्तिलाफ का समरा मैं ये यहाँ पर एक मिसाल में बताती हूँ। देखो एक विलादत का क्या होता है, पहली विलादत जो है वो क्या हो गया, मसलन करो यकम अगस्त हो गया, समझ आ गया, दूसरी विलादत जो है वो 11 अगस्त हो गया, तो देखो अब उसका निफास पूरा हो रहा है यकम अगस्त से लेकर जो है वो कौन सा अगस्त, जनवरी, सितंबर, देखो कैसे 10 सितंबर को हो रहा है, क्योंकि 10 सितंबर को उसका क्या है, 40 दिन पूरे हो रहे हैं ना, 30 दिन ये हो गए, 10 दिन है तो 40 दिन सितंबर को, जबकि दूसरी विलादत के मुताबिक 20 सितंबर को हो रहा है, समझ आ गए। अब देखो दरमियान, अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की कौल पर जब हम अमल करेंगे तो जायद जो 10 दिन आते हैं ना, क्या आखिरी 10 दिन में उसके लिए नमाज पढ़ना हराम होगा, उसके लिए रोज़ा रखना हराम होगा, और उसके पास यानी उसके पास जाना जो है वो क्या, शोहर के लिए उसके पास जाना जो है वो भी दुरुस्त नहीं होगा, समझ आ गई हो। जबकि तरफ़ैन के नज़दीक वो इस्तिहाज़ा के हुक्म से निकल गई, समझ क्या हो गई, अच्छा छोड़ो, अच्छा देखो इस्तिहाज़ा के हुक्म से क्या हो गए, निकल गए, समझ आए, तो बस 10 सितंबर के बाद उसके लिए नमाज पढ़ना भी रवा होगा, जायज़ होगा, बल्कि वाजिब होगा, और इसी तरह जो है उसके शोहर के पास जाना भी दुरुस्त होगा, यानी अगर उसका खून बंद ना हुआ, समझे, इसी तरह जो है रोज़ा, अगर रमज़ान का रोज़ा हो तो फिर उसके लिए वो रखना भी ज़रूरी होगा। तो यही समरा इख्तिलाफ है, और मैंने कहा ना मुफ्ताबिही कौल किसका है, तौरफ़ैन का है। बस आजकल तो यही पेश नहीं आते, ये नादिर वाक़या है कि 2 विलादतों के दरमियान फासिला हो, लेकिन अगर कभी कभार पेश आया तो हम यही कहेंगे कि उसको, यानी जो मैंने पूरा मिसाल बता दिया, तो हम इस मिसाल में यही कहेंगे कि उसको 10 सितंबर को खून निफास पूरा होगा, उसके बाद
وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہم فتویٰ نہیں دیں گے کہ 20 ستمبر تک ہم اس کو نفاذ دیں. سمجھ کے مفتابی قول کسی نے پوچھا تھا کہ کیا مراد ہے, تو یہی مراد ہے کہ ہم 10 ستمبر تک اس کو نفاذ دیں گے. 11 ستمبر تک وہ طاہرہ کہلائے گی, اس کے لیے نماز پڑھنا سب کچھ درست ہوگا بلکہ واجب ہوگا اس پر, کیونکہ مفتابی قول جو ہے اسی پر ہے. آگے جاتے ہیں. اچھا, باب الانجاس, یہ باب ہے آخری باب ہے الحمدللہ کتاب الطہارت کا. باب الانجاس, یہ باب ہے کس چیز کے بارے میں؟ نجاست کے بارے میں. انجاس نجس کی جمع ہے, نجاست کو کہا جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا, نجاست جو ہے وہ یعنی نجاست کی تعریف یوں کہا جاتا ہے یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان کو گن آتا ہو. کیا آتا ہو؟ جس سے انسان کو گن آتا ہو. تو پس جس سے انسان کو گن آتا ہے. پھر انجاس سور میں چارجنگ پر لگاؤ, وہ لیپ ٹاپ میں چارج نہیں. تو دیکھو میں نے کیا بتایا, باب الانجاس یعنی انجاس نجس ان کی جمع ہے. اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اچھا دیکھو, باب الانجاس, یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں؟ یہ نجاستوں کے بیان میں ہے. سمجھا کہ نجاست کسے کہتے ہیں؟ نجس جو ہے ہر وہ چیز جس سے انسان کو گن آتا ہو. سمجھا, جیسے خون ہوا, پیشاب ہوا, پخانہ ہوا وغیرہ وغیرہ. پھر نجاست کی دو قسمیں, نجاست حکمیہ, نجاست حقیقیہ. نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ وہ ہے یعنی نجاست حکمیہ وہ نجاست جس میں غسل اور وضو واجب ہوتا ہو. سمجھا کہ اس کا حکم پیچھے گزر گیا. اب نجاست حقیقیہ وہ ہے جو کہ ہمیں ظاہر بھی آتا ہو اور جو کہ بدن پر لگے, جیسے پیشاب, پخانہ وغیرہ. سمجھا کہ جس کا دھونا واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ نجاست حقیقیہ ہوتا ہے, یعنی جو نظر آتا ہو. اچھا, اب نجاست حکمیہ سے فارغ ہو کر جو ہے نجاست حقیقیہ کو امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں امام مصنف, تو یہاں پر نجاست حکمیہ کا ثبوت ہے چونکہ قرآن سے, اور نجاست حکمیہ کا ضمناً جو ہے قرآن میں ہے اور احادیث سے ثابت ہے, تو اسی وجہ سے اس کو بعد میں ذکر کیا. سمجھ آ گئی ہو؟ اچھا دیکھو, تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبه والمکان الذي يصلي عليه, یعنی نجاست کا پاک ہونا واجب ہے. واجب کی لفظ بڑھا کر اس بات کو ثابت کیا کہ یہ فرض نہیں ہے. سمجھے, نجاست حکمیہ سے ممتاز کرنے کے لیے, نجاست حکمیہ کے لیے وہاں پر فرض کا لفظ استعمال کیا تھا, یہاں پر نجاست حقیقیہ کے لیے واجب کا لفظ ہے. واجب اور فرض عمل کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک جیسے ہیں, لیکن عقیدے کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے. میں نے بتا بھی دیا تھا شروع میں کہ واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا, جبکہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو چونکہ یہ واجب ہے, یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے, اور فرض جو ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر انکار کرنے والا کافر, یہاں پر انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. لیکن اعمال کے عمل کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے. سمجھا گئے؟ تطہیر النجاست واجبۃ من بدن المصلی وثوبه والمکان الذي يصلي عليه ويجوز. اچھا دیکھو, نجاست کا پاک ہونا واجب ہے, یعنی نجاست سے پاکی حاصل کرنا یہ واجب ہے مصلی کے بدن سے, یعنی اگر مصلی کے بدن پر کوئی نجاست ہو تو اس کا دور کرنا بھی واجب ہوگا. وثوبه, اور اس کے کپڑے سے. سمجھا گئے؟ کپڑے میں سب کچھ آتے ہیں, موزے سب کچھ. سمجھا گئے؟ والمکان الذی, اور وہ مکان جس پر وہ نماز پڑھتا ہو. سمجھا گئے؟ جیسے جا نماز ہو گیا یا فرش ہو گیا یا جو بھی ہو. سمجھا گیا؟ اور یہ یہاں پر والمکان الذی یصلی علیہ نا, اس میں 3 چیزیں جو کا پاک ہونا ضروری ہے. سمجھا کہ کیا؟ جہاں پر پاؤں رکھی جاتی ہے اس کا پاک کرنا, جہاں پر چہرہ رکھا جاتا ہے اس کا پاک ہونا, اور ساتھ میں جو ہے ایک اور بھی چیز ہے, وہ مجھ سے بھول گئے کہ کیا تھا. 3 چیزیں تھی, قدمئی, وجہ, ایک سجود تھا, ایک قدمئی تھا,
यहाँ पर हाशिया में जिक्र नहीं हुआ। देखो मौजू कदमई व सुजूदी व जुलूसी, यानी दोनों पाँव की जगह, इसी तरह चेहरे की जगह, और इस तरह जब हम अतहिया में बैठते हैं ना तो उसका पाक होना जरूरी है। तो देखो ऐसी जो अगर जो नमाज का एक कोना जो है वो नापाक हो तो फिर उस पर इस पर जो है वो पढ़ना दुरुस्त है, समझा, उस पर पढ़ना क्या है, दुरुस्त है। अच्छा आगे बताते हैं कि निजासत को कौन कौन सी चीज़ों के साथ ज़ाइल किया जाता है। जैसे कि निजासत हुक्मिया में हमने बयान किया था कि सिर्फ वो पानी से पाक होना, उसकी और यानी सिर्फ और सिर्फ खालिस पानी क्या माए मुतलक जिसको कहा जाता है, माए मुतलक के साथ धोना ज़रूरी होता है। तो आया निजासत हकीकिया में भी ये हुक्म है या इसमें फ़र्क है? तो देखो कौन फरमाते हैं, शेखैन फरमाते कि नहीं कि अगर निजासत कपड़े पर लगा हो, यानी पेशाब लगा हो कपड़े या खून लगा हो, जो भी लगा हो, चाहे पखाना लगा हो बच्चे का या जो भी हो, उसको पानी के साथ भी ज़ाहिल किया जा सकता है, धोया जा सकता है। और इसी तरह हर वो चीज़ जिसमें तीन क्या हो, जिसमें तीन चीज़ें हो, क्या हो, जिसमें तीन चीज़ें हो, वो कौन सी, जो कि बहने वाला हो, पाक हो, और वो जो है वो निजासत को ज़ाइल करने का सलाहियत भी रखता हो। जब किसी यानी जब किसी चीज़ में ये तीन सिफत पाई जाए तो उसके साथ भी निजासत हकीकिया को दूर किया जा सकता, जैसे जबकि निजासत हुक्मिया को इसके साथ दूर नहीं किया जाता। अब देखो लोबिया के पानी में ये चीज़ है, वो बहने वाला है ना, और साथ में पाक भी है, और वो सलाहियत भी रखते हैं निजासत को ज़ाइल करने का, समझ आ गई हो? तो इसी वजह से इसके साथ जो है निजासत हकीकिया को, शेखैन की नज़ीर निजासत हकीकिया को दूर किया जा सकता है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह, वो कहते हैं कि नहीं, वो इस मसले को क़ियास करते हैं निजासत हुक्मिया की, जिस तरह वज़ू और गुस्ल जो है वो खालिस पानी के अलावा दूसरी पानी यानी शरबत वगैरह या लोबी के पानी के साथ तो नहीं किया जा सकता है, इसी तरह यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता है। अच्छा उनका दलील तो ये हो गया। शेखैन का दलील ये है, वो कहते हैं कि नहीं इस मसले को हुक्मिया के मसले पर क़ियास करना दुरुस्त नहीं है। हुक्मिया में बज़ाहिर निजासत नहीं होता और यहाँ पर में बज़ाहिर निजासत है। जब निजासत ही ज़ाहिर हो जाती है तो फिर इसमें क्या हर्ज है, समझे? और मुख्तबी कौल भी शेखैन का है। अब देखो मैंने यहाँ पर तीन सिफात बताए ना, जो कि बहने वाला हो, ताहिर हो, और साथ में ज़ाइल करने वाला भी हो, समझ आ गए? अब देखो तेल हुआ या शहद हुआ, असल शहद हुआ, समझ आ गए? इसके साथ जो है वो निजासत को ज़ाइल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि तेल जो है वो बदन के अंदर या बदन की नहीं, बदन में तो वैसे भी चूंकि वो निजासत हुक्मिया में आता है, इसी वजह से वो तो बदन के लिए पानी का होना ज़रूरी है। ये मैं कपड़े की बात करती हूँ या जानेमाज वगैरह। और इसी तरह यानी उसको या उसमें चूंकि तेल जो है वो जज़ब हो जाता है ना, इसी वजह से उसके लिए तेल के ज़रिए से जो है ये निजासत को ज़ाइल नहीं किया जा सकता। इस तरह शहद जो होता है वो गाढ़ा होता है ना, वो बहने वाला नहीं, इसी वजह उसके साथ भी निजासत को ज़ाइल नहीं किया जा। बस आप ये कायदा याद रखो कि जो चीज़ बहने वाला हो, पाक हो और निजासत को ज़ाइल करने की सलाहियत रखता है तो उसके साथ जो है निजासत हकीकिया को तो धोया जा सकता है, लेकिन निजासत हुक्मिया को नहीं धोया जा सकता। देखो और यजूज़ु तत्हीर निजासत बिलमाए, और जायज़ है निजासत को ज़ाइल करना या निजासत को पाक करना पानी के साथ व बिकुल। और इसी तरह हर माए बहने वाली चीज़ ताहिर जी के पाक हो, युमकिन इज़ालत हो, तीनों शर्त आ गए जो क्या मुमकिन हो उसके साथ हो, युमकिन इज़ालत भी, यानी क्या करना, निजासत को उसके ज़रिए से पाक करना यानी उसको ज़ाइल करना मुमकिन हो। कल खली जैसे सिरका, वमाइल वादी जैसे गुलाब का पानी, क्योंकि ये दोनों जो है पाक भी है और सलाहियत भी रखते हैं, जज़ब नहीं होता ना। वइज़ा अस्वाबतुल खफ़ निजासतुल हाजिर। इमाम कुदुर रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आगे ये मसला बयान करते हैं कि अगर किसी मौज़े पर या जूतों पर जो है वो निजासत लग जाए, ऐसे निजासत जो कि जिस्म वाला, जैसे पखाना हुआ, खून हुआ, तो चूंकि ये जिस्मदार होता है ना, तो उसको जो है वो पाक किया जा सकते हैं दो सूरतों के साथ, या तो पानी के जरिए उसको धोया जाए, समझ? अच्छा अब इसमें दो बातें हैं, या तो वो निजासत जो है वो खुश्क होगा, या क्या होगा, वो निजासत खुश्क होगा या जो है वो तर होगा। बस अगर तर हो तो फिर किसी सूरत में भी उसको सूरत सिवाय पानी की, यानी उसको पानी ही के जरिए से जो है उसको धोना वाजिब होगा, समझ आ गया? क्योंकि
वो तर ہے اور تر کو اگر ہم جو ہے وہ مل کر پاک کریں یا کسی اور چیز سے پاک کریں تو وہ اور مزید پیل جائے گا، تو اسی وجہ سے پانی کو ضروری قرار دیا۔ لیکن اگر وہ خون یا پخانہ جو ہے وہ خشک ہو، گوبر لگ گیا تو وہ اگر خشک ہو تو پھر اس کو زمین کے ساتھ رگڑ کر بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھو شیخین کے نزدیک تو یہی ہے کہ دونوں صورتیں، پہلی یعنی تر صورت میں پانی کا ہونا ضروری ہے اور خشک ہونے کی صورت میں پانی بھی ہو تب بھی چلے گا، پانی نہ ہو زمین کے ساتھ رگڑو تب بھی چلے گا، سمجھ آ گئے۔ لیکن طرفین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ کیا ہو اس کے لیے کس چیز کا پانی ہی دونوں صورتوں میں پانی کا ہونا ضروری ہوگا، یہی اختلاف کی طرف نہیں جاتے دلائل کی طرف۔ دیکھو وَإِذَا أَصَابَتِ الْخَفَّ نجاست، اگر موزے پر ہو کیا نجاست لگ جائے، لہا جرم، جس کے لیے کیا ہو جرم ہو یعنی جسمدار ہو، بس اگر پیشاب لگ گئے تو پھر اس کے لیے دھونا ہی ضروری ہو، کیونکہ جب ہمیں نظر ہی نہیں آیا تو پھر رگڑنے سے کیا فائدہ، سمجھ آ گئی ہو۔ فجفت پس وہ خشک کیا، فدلکہ بالارض پس اس کو زمین کے ساتھ رگڑ لے، مر لے، جاز الصلاۃ فی، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ والمنیو، وہ دوسری صورت بتایا نہیں بتایا، سمجھے شاید آگے ذکر کیا ہو لیکن دونوں صورت میں بتا دی۔ والمنی نجس، اچھا منی سمجھ آ گئے، جو کہ شہوت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا انزال، منی جانتے ہو نا۔ اب منی آیا نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی نجس نہیں ہے، یعنی اگر وہ کپڑے، ویسے تو اس کے نکلنے سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کی نزدیک اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کا دھونا واجب نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں مبارک پر جو ہے وہ منی لگی ہوئی تھی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور پھر میں اس کو کیا کہتے رگڑ لیتی تھی، تو وہ ان کی دلیل ہے۔ دیکھو وہ اس دلیل سے استدلال کرتے ہیں کہ منی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ پاک ہے نہ پاک نہیں ہے، سمجھ آ گیا، وہ یہ پاک ہے نہ پاک نہیں ہے، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، منی جو ہے وہ نہ پاک ہے۔ ایک دلیل تو ہمارا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منی جو ہے وہ کیا ہے، ناپاک ہے، سمجھ رہے، اس کو رگڑو، یا تو اگر خشک ہو تو رگڑ کر کے صاف کرو، اور اگر تر ہو تو پھر اس کو پانی کے ساتھ صاف کرو، جیسے اوپر والے موزے والی بات کی، سمجھ رہے۔ دوسری دلیل یہ ہے ہماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر جو کہ رینٹ یہ ناک میں جو ہوتا ہے، سمجھے، جو ناک میں جو گند ہوتا ہے، بلغم جو ہوتا ہے اس کو رینٹ کہا جاتا ہے، جو کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اگر کپڑے پر رینٹ لگ جاتی تو وہ اس کو بھی دھونا ضروری سمجھتے تھے، کون، عمار ابن یاسر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، 5 چیزوں کی وجہ سے جو ہے دھونا واجب ہو جاتا ہے، کون کون سی، منی، خون، قے، اور اسی طرح یہ پخانا، اور ایک یہی، سمجھ آ گئی، یہ منی، سمجھ آ گئی ہو، کون سی چیزیں، 5 چیزیں، منی نہ پیشاب، پخانا، خون، منی، قے، سمجھ آ گئی، یعنی الٹیا، قے، ان 5 چیزوں کی وجہ سے دھونا واجب ہوتا ہے، ان کے علاوہ نہیں، تو بس اس میں منی شامل ہے کہ نہیں ہے، اسی وجہ سے دھونا، اور ہمارا ہی مفتابی قول ہے، مفتابی قول تو اس میں نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والے ان پر عمل کریں گے، ہم اپنے مسلک پر، لیکن دلائل کی مطابق جو ہے ہمارا قول جو ہے، احناف کا قول جو ہے وہ کیا ہے، مضبوط آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ دیکھو والمنی نجس یجب غسل رطبہ، دیکھو منی جو ہے وہ نجس ہے اگر وہ رطبہ یعنی اگر وہ تر ہو، سمجھ آ گئی ہو، تو یجب غسل، تو پھر اس کو دھونا واجب ہوگا۔ فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ، ہاں اگر وہ کپڑے پر خشک ہو جائے، أَجْزَأَهُ فِيهِ الْفَرْقُ، تو پھر اس میں کرشنا یعنی رگڑنا بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو جسم والا ہوتا ہے نا۔ وَالنِّجَاسَةُ إِذَا أَصْابَ، آگے یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھار جو ہے کپڑے کا دھونا تو آسان ہو جائے، لیکن اگر شیشے پر نجاست لگ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو امام قدر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس پر صرف کپڑے کا پھیرنا جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ یعنی اس کو مسح کرنا، سمجھا کہ اس کا یعنی اس کا صاف کرنا صرف یہ ہوگا، پانی کا اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہوگا۔ والنجاست اذا اصابت المرآت، بس اگر نجاست جو ہے وہ شیشے کو لگ جائے، اب السیف یا تلوار کو، اکتفا بوسعہما، تو ان دونوں کو صرف وہ مسح کرنے پر کیا کرے، اکتفا کرو، سمجھا کہ اس کو یعنی پونچھ لو، سمجھا کہ پونچھ لو، یعنی کپڑوں کے ساتھ اس کو پونچھ لو تو بس یہ وہ پاک ہو جائے گا۔
وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضُ نِجَاسَةٌ، اب اگر زمین کی صورت بتا دے، اگر زمین پر کوئی بچہ پیشاب کرے یا پخانہ کرے، اب اس کا نجاست، اس کا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اصل میں اس کے 3 طریقے آتے ہیں. سمجھ، احناف کی نزدیک اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین کی یہ مٹی جو ہے نا اس کو منتقل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ زمین کی مٹی جو ہے اس کو منتقل کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ ہو کیا کر دیا جائے، اس پر پانی بہایا جائے. تیسرا یہ کہ اگر سورج اس پر پڑ جائے، وہ خشک ہو جائے تو تب بھی پاک ہو جائے گا. تو تیسری صورت میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک جو ہے یہ بھی ایک طریقہ، اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، دھوپ جو ہے وہ زمین کے لیے پاک ہی ہے. کیا ہے؟ دھوپ زمین کے لیے پاک ہے. یعنی شمس جو ہے وہ سورج جو ہے زمین کے لیے پاک ہے، کہ اگر اس پر پڑ جائے، یعنی سورج جو ہے وہ زمین پر پڑ جائے تو وہ پاک کر دیتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 3 صورتوں میں صرف پانی کا دورہ جو ہے، یعنی ہر زمین کو دھونے ہی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. دلائل کی طرف نہیں جاتے. سمجھ آ گئی؟ پھر بات بڑھ جائے گی. اچھا، وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضُ نِجَاسَةٌ، نجاست، یہ نجاست نہیں ہے، نجاست ہے. سمجھ آ گئی عربی میں؟ وَإِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ، پس اگر زمین کو نجاست پہنچ جائے، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ، پس وہ خشک ہو جائے سورج کی ساتھ، وَذَهَبَ أَثَرُهَا، اور اس کا اثر جو ہے وہ زال ہو جائے، یعنی رنگ بھی نہ ہو اور اسی طرح بو بھی نہ ہو. جازت الصلاۃ علی مکانہا، تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوگا. لیکن کیا ہوگا؟ ولا یجوز التیمم منہا، لیکن اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھو نماز پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے پاک ہونا، یعنی جگہ کا پاک ہونا. جبکہ تیمم کے لیے 2 شرط ہے، وہ خود بھی پاک ہو اور وہ پاک کرنے والا بھی ہو. سمجھے؟ مٹی خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو. اب یہاں پر جو ہے جس پر جو ہے وہ شمس کے ذریعے سے جس زمین کو پاک کیا گیا، یہ خود تو پاک ہے لیکن یہ پاک کرنے والی نہیں ہے. تو تیمم کے لیے جو 2 شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط مفقود ہے، اسی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ نماز کے لیے وہ ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ زمین کا پاک ہونا. اب یہاں پر اس زمین میں جو ہے چونکہ وہ شرط پورا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس پر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا. آگے کیا فرماتے ہیں آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست مخلظہ، نجاست خفیفہ. نجاست مخلظہ وہ ہے جو کہ نس سے اس کا ناپاک ہونا کیا ہو؟ ثابت ہو. کسی بھی نس سے جو ہے اس کا پاک ہونا ثابت نہ ہو، جیسے پخانہ ہوا، خون ہوا. سمجھ آ گئے؟ تو اس کا پاک ہونا، ناپاک ہونا ہی ثابت ہے. خفیفہ وہ ہے جس کا کسی نس میں اس کا پاک ہونا ثابت ہو، کسی نس میں اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو. اس کی میں مثال بتاتی ہوں. خون ہوا، پخانہ ہوا. پخانہ اب جو ہے کسی نس میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ پاک ہے. سمجھ آئے؟ لیکن یہ معقول اللحم جانا گائے کا ہوا. سمجھ آئے؟ کہ یعنی وہ کیا یعنی وہ پیشاب، یعنی ان جانوروں کے پیشاب جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کا پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نص ثابت ہے کہ اس کا پیشاب جو ہے، صرف پیشاب کی بات کر رہے ہیں، سمجھ آئے؟ پیشاب جو ہے ناپاک ہے. جبکہ دوسرے نصوں سے ثابت ہے کہ ناپاک ہے. تو اس میں اختلاف آیا نا. تو یہ تو معقول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ نجاست خفیفیہ ہے. سمجھ آئے کہ نجاست خفیفیہ ہے. جبکہ یہ پخانہ جو ہے یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. اب ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر. سمجھ آ کہ بس اگر نجاست غلیظہ میں سے کوئی چیز کیا ہو جائے، کوئی یعنی نجاست غلیظہ میں سے کوئی چیز کوئی جو ہے وہ کپڑے پر پہنچ جائے یا جانماز کو پہنچ جائے، قدم میں جیسی کیا ہونا، خون ہونا، والبول انسان کے پیشاب کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. سمجھ؟ والغائط اور پخانہ، والخمر اور اسی طرح شراب. مقدار درہم، تو اس میں درہم کا اعتبار ہوگا. کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ درہم کا اعتبار ہوگا. میرے خیال سے بس یہ کافی ہے کیونکہ ٹائم بھی پورا ہوا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو پھر پوچھ سکتی ہو، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کوئی سوال ہے؟ اچھا، وہ ایک طالبہ نے جو ہے وہ شوہر کے پاس جانے، یعنی حیض کی حالت میں شوہر کے پاس جانے
کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا نا. تو دیکھو اب اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت حیض کی حالت میں شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا اور اس کا خدمت کرنا یہ جو ہے با اتفاق علماء کیا ہے جائز ہے. سمجھ آئے گی؟ پہلی صورت ہے. دوسری صورت جو ہے وہ کیا ہے کیا کرنا شوہر حیض کی حالت میں شوہر کے ساتھ ملاعبت کرنا. سمجھ آ گئے؟ کھیل کود کرنا. وہ تو جانتے ہو نا کھیل کود یعنی بوسا وغیرہ لینا. اور یہ بھی با اتفاقی علماء جو ہے وہ جائز ہے. سمجھ آ گئی ہو؟ تیسری صورت ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف سے لے کر گھٹنے تک جو درمیانی سطر ہے آیا اس کا دیکھنا یا اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو شیخین فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے اس کو ہاتھ لگانا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے بیوی کا حیض کی حالت میں ہونا. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک درمیان میں ہاتھ وغیرہ لگا سکتے ہو. سمجھ استمتاع یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن جہاں پر خون حیض کا خون آ رہا ہے نا وہاں پر ہاتھ لگانا ہے اس کا دیکھنا نہیں اس سے استمتاع اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا. سمجھ آ گئے ہو؟ میرے خیال سے یہ مفتبی مجھے صحیح معلوم نہیں ہے لیکن مفتبی کو شیخین کا ہے کیونکہ آج کل فتنے کا زمانہ ہے. وہ چلتے چلتے جو ہے وہ کیا ہے وہ حرام تک کو پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھو پہلی صورت جو ہے وہ خدمت ہونا. دوسری صورت جو ہے وہ مختلف قسم کی کیا یعنی استمتاع ہونا. سمجھا کہ ناف اور گھٹنے کے علاوہ کا بدن کا استمتاع ہونا. تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہے لیکن ناف اور گھٹنے کے درمیان کے استمتاع جائز ہے یعنی فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں. شیخین کی نزدیک جائز نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک جائز ہے. تو مفتبی کو جو ہے وہ شیخین ہی کا لگتا ہے. مجھے صحیح معلوم نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شیخین کا ہے کیونکہ آج کل فتنے کا زمانہ ہے. سمجھ آ گیا؟ تو اگر کوئی سوال ہے تو پھر پوچھ سکتے ورنہ ٹائم پورا ہے. دیکھو استاد جی ویٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے. نہیں ہے کوئی سوال؟ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو یاد کریں آگے انشاءاللہ